جی جناب، بریک سے ہم آ گئے واپس۔ بچوں اب ہم آگے سنتے ہیں کہ پھر کہانی میں کیا ہوا۔ اب وہ دونوں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور بہت روئے، اللہ میاں سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ اللہ میاں ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ میاں کو ان پہ رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ اب تم دنیا میں رہو، اگر تم اچھے کام کرتے رہو گے تو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں واپس اسی خوبصورت جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے برے کام کیے، اگر تم نے بری باتیں کی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے دوزخ تیار ہے اور تم اس دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ ظاہر ہے دوزخ تو بہت بری جگہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اچھے کام کرتے رہے اس امید پر کہ جب وہ واپس جائیں گے تو پھر انہیں جنت مل جائے گی۔ اس طرح انہوں نے اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کو آباد کیا، ان کے بہت سارے بچے ہوئے، پھر نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں ہوئے اور دنیا میں انسان پھیلتے چلے گئے۔ بچوں آج جو ہم دیکھتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، لیکن ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے نہ کوئی کسی سے بڑا ہے، نہ کوئی کسی سے چھوٹا ہے، ہم سب آپس میں برابر ہیں۔ صرف جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو بچوں یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی جو ہم نے آپ کو سنائی۔ جی بچوں، تو آپ نے یہ کہانی سنی غور سے۔ اب ہم آپ سے 2 سوال کرنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو سوال کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ بچوں آپ سے 2 آسان سے سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شیطان کا دوسرا نام کیا ہے؟ شیطان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا؟ لیکن بھائی یہ جواب بہت آسان ہے، یہاں بیٹھے ہوئے بچوں نے بہت آہستہ سے چپکے سے ہمیں جواب دے دیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے سوال کیا کرنے والے ہیں۔ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ لوگ سب نے جب پھل کھایا، شیطان نے ان کو کس بات کیا بول کے بھٹکایا تھا کہ جس سے انہوں نے پھل کھائے تھے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان نے انہیں یہ لالچ دے دیا کہ اگر وہ یہ پھل کھا لیں گے تو اس پھل سے پھر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور انہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جی آپ کیا سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو جنت میں کیسے رہنے دیتے تھے؟ انہیں نکال نہیں سکتے تھے؟ مطلب جنت اصل میں جب شیطان نے یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں کو وہ بھٹکاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اجازت دے دی نا کہ ٹھیک ہے تم بھٹکا سکتے ہو تو بھٹکاؤ، بہکا سکتے ہو تو بہکاؤ، لیکن میرے اچھے لوگ تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے وہ جنت میں چلا گیا اور اس نے جا کے ان کو بہکا دیا۔ جی آپ بھی سوال کریں گی؟ آپ کیا سوال کریں گی؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ اوہو، یہ تو بہت معصوم سا سوال ہے۔ بھئی بچوں جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، ایک بہت خوبصورت سا باغ ہے جہاں پر پھلوں کے درخت ہیں، میوے ہیں، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پہ طرح طرح کے پھل اور میوے ہیں اور اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنا خوبصورت باغ ہے وہ کہ جسے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اچھے کام کر کے اس جنت میں جائیں۔ اور کسی کو سوال کرنا ہے؟ جی جی بالکل، آپ کیجئے۔ وہ کون سا پھل تھا جو وہ نہیں کھا سکتے تھے؟ بیٹا ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیب تھا، لیکن قرآن مجید میں اس پھل کا نام نہیں آیا ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ ایک پھل جسے اللہ میاں نے کھانے سے منع کیا تھا۔ جی بیٹا آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، یہ غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان تینوں نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت حوا اور حضرت آدم کو علیہ السلام کو کیوں معاف کر دیا، شیطان کو کیوں نہیں معاف کیا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بچوں اس سوال کا جواب ہی اس کہانی کا سبق ہے۔ اس کہانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے جو آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، حضرت حوا سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی، تینوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، لیکن شیطان اپنی غلطی پر، اپنی نافرمانی پر ڈٹ گیا اور اس نے معافی نہیں مانگی
اور اس نے بلکہ اور بدتمیزی کی اور اس نے کہا کہ میں اب لوگوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، جبکہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو بچوں اس کہانی سے ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے کہ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر غلطی سے ہم سے ایسا کچھ ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پھر انہیں فوراً معاف کر دیتا ہے۔ جی بچوں، اب ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات بتاتے چلیں جو ہم نے آپ سے پوچھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ شیطان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو شیطان کا دوسرا نام ہے ابلیس۔ دوسرا سوال ہم نے آپ سے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو بچوں یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جو اس دنیا کے پہلے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے۔ پھر دنیا بن گئی، دنیا میں لوگ آ گئے اور پھر لوگوں کے ساتھ نئی نئی کہانیوں نے جنم لیا، یعنی نئی نئی کہانیاں بنتی چلی گئیں۔ وہ کہانیاں کیا تھیں؟ ان کہانیوں میں کیا نصیحت ہے، کیا سبق ملتا ہے، یہ ہم اور آپ ضرور جانیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو رہنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم روزانہ اسی پروگرام میں اسی وقت آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ایک اور دلچسپ معلوماتی کہانی سنائیں گے۔ اس کہانی سے آپ کو سبق بھی سیکھنا ہے اور پھر زندگی میں وہ سبق یاد رکھنا ہے اور وہ غلطی دہرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ انبری حسیب کو اجازت دیجیے، کل ہم اور آپ پھر یہی جمع ہوں گے اور ایک اور کہانی سنیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔